أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب إلهي أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کی یوم میں اور آج کی مناسبت، کیونکہ شہادت کے عنوان سے آج کی مجلس اور آخری مجلس ہے، لہٰذا میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں خصوصاً اپنے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف خدمت اقدس میں آپ کی جدہ بزرگوار صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، اور خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں جناب صدیقہ کے شیعوں میں سے، ان کے محبوں میں سے، ان کے اطاعت گزاروں میں سے قرار دے۔ یقین عزیزان محترم، جناب سیدہ اور ان کی شہادت عالم اسلام کی المناک واقعہ گزرا۔ بی بی جس کمالات کی مالک تھیں اور اللہ نے جو فضائل و کمالات ان کو عطا کیے اور ان کی صورت میں پیغمبر اسلام کو عطا کیے، یقیناً وہ نہ قابل بیان ہیں اور نہ تاریخ میں اس کی کوئی مثل نظر آتی ہے۔ جو اہل معرفت ہیں وہ جناب سیدہ کے لیے ایک جملہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کی کو سمجھنے کے لیے، ان کے مقام و منزلت کو درک کرنے کے لیے، جس کو میں نے پہلے دن عرض کر دیا کہ وہ لیلۃ القدر کے معنی اس کو اصل میں تو کوئی درک کر ہی نہیں سکتا، حقیقت فاطمہ کو درک نہیں کر سکتا، لیکن کسی حد تک سمجھنے کے لیے اور اس حد تک ادراک حاصل کرنے کے لیے کمپلیٹ طور پہ کوئی جناب سیدہ کی عظمتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ لہٰذا جب درک نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ جو شخص جس چیز کو نہیں جانتا، آپ اس سے متعلق اس سے کہیں کہ اس کی تعریف کرے تو نہ میں نے بنایا ہے، نہ اس کے اندر سے واقف ہوں، نہ اس کے سسٹم سے واقف ہوں، میں اس کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، لیکن جس نے بنایا ہے وہ اس کی تعریف کر سکتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں ہمیشہ جو جس کی جتنی معرفت رکھتا ہے وہی اس کی تعریف کر سکتا ہے۔ صدیقہ کبریٰ اس ذات کا نام ہے کہ جن کی تعریف صرف دو زبانوں پر زیب دیتی ہے، یا تو لسان وحی ہو، یعنی قرآن کی زبان ہو تو وہ تعریف کے لائق بنتی ہے، یا لسان معصوم ہو، کوئی معصوم کا دے، یعنی معصوم زبان ہی جناب سیدہ کی تعریف بیان کر سکتی ہے، یا قرآن کی آیت ہی جناب سیدہ کی تعریف کو بیان کر سکتی ہے۔ اگر قرآنی آیات میں دیکھیں کہ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے، نہ صرف اس آیت کو، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے دو ہی میتھڈ کو قرآن میں اپنایا ہے، یا تو تمام دین کو ان کے مقابلے میں رکھ دیا ہے اور ایک طرف ان کو کیا اور دوسری طرف ان کی ذوات کو رکھا ہے، یا خدا بند متعال نے ان کے ساتھ حصر سے کام لیا ہے، فقط کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خدا بند متعال جو ہے جب طہارت کی بات آتی ہے تو خدا کہتا ہے انما یرید اللہ، اور جب ولایت کی بات ہے تو انما ولیکم اللہ، جب ان کی ولایت کا تذکرہ آتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ حصر کے ساتھ بس ولی یہی ہیں، یہی ولی ہیں تمہارے، ان تین کے علاوہ تمہارے ولی نہیں۔ اور اس کے بعد
اور خداوند متعال جب طہارت کی بات کرتا ہے تو انہی 14 کے لیے، انہی پنجتن پاک کے لیے کہتے ہیں بھائی یہی پاک ہیں، اس کے علاوہ پھر خدا کی کسی کی طہارت کی بات نہیں کرتا. یا پھر خدا اس میتھڈ کو اپناتا ہے دوسرا جو ہماری آیت سرنامہ کلام ہے کہ تمام خود پیغمبر اسلام کی رسالت ایک طرف ہے اور محبت اہل بیت ایک طرف ہے. اسی طرح سے آئیے قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم کوئی آیت کو دیکھیں تو اس میں بھی اللہ کا پیغام چھپا ہوا یہی ہے. چھپا پیغام خدا یہ دے رہا ہے کہ تمام دین مل کر ناقص ہے بغیر ولایت. اگر ولایت آتی ہے تو دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یعنی ولایت کا وزن ایک طرف ہے اور تمام دین ایک طرف ہے. ولایت کو چھوڑ کے جو بھی دین اپنا لو گے وہ ناقص دین کہلائے گا. جو با ولایت ہوگا وہی کامل دین ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر بات یہیں تک ہوتی کہ خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے لیکن مودت اہل بیت ہے اور کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے مگر ولایت کے ذریعے کمپلیٹ ہے تو بھی بات سمجھ میں آنے والی تھی اور انسان کو عظمت دین کی سمجھ آ جاتی، ولایت کی عظمت سمجھ آتی، اہل بیت کی عظمت سمجھ آتی. لیکن خدا نے عجیب انداز سے تعارف کرایا کائنات کی سب سے بہترین ہستی کہ خدا بند متعال نے اس سے بہتر ہستی کسی کو بنائی نہیں ہے. خدا کی مخلوق میں اس سے افضل مخلوق کوئی ہے ہی نہیں ہے جس کو ہم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب پیغمبر اسلام کی ذات کو ذات جس جہت سے اٹھا کر دیکھیں گے وہ ہر جہت سے تمام مخلوق سے حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام سے افضل نظر آتے ہیں. اور اگر وہ کسی سے مفضول ہے تو خداوند متعال کی ذات ہے، صرف خداوند متعال کی ذات ہے ہر جہت سے. لیکن خداوند متعال اہمیت کو بتانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی اہمیت کو بتانے کہتا ہے یا رسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کو پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اے نبی آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو یعنی رسالت کو کوئی کام انجام نہیں دیا. وہ عظیم ترین نبی جس نے پتھر کھائے ہوں، بھوک برداشت کی ہو، لوگوں کی گالیاں سنی ہوں، لوگوں کی تہمتیں سنی ہوں، لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہو، لوگوں نے اس سے تعلقات چھوڑ دیے ہوں، لوگوں نے اس پر ظلم کیا ہو، راستے میں کانٹے بچھائے ہوں، سر پہ اجڑی پھینکی ہو، اتنی رسالت کی زحمتیں اٹھانے کے بعد آخر رسالت میں خدا اس انداز سے بات کرے اے نبی اس تمام رسالت کو کوئی فائدہ نہیں اگر تم نے اس کو نہیں پہنچایا. یعنی خدا کیا بتانا چاہتا ہے کہ نبی تو مسلمان نبی کا بھی کام اگر بغیر ولایت کے پیغام کے ہوگا تو وہ ادھورا رہ جائے گا، اس کام کی ارزش نہیں رہے گی. کیونکہ یہ تمام جیسے کل میں نے عرض کیا کہ یہ تمام کام اس لیے ہے کہ نظام ولایت باقی رہ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رسالت کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی بغیر نظریہ ولایت کے. لہٰذا ولایت جو ہے وہ دوام رسالت ہے. زمانے دنیا میں جب بھی جو کل بھی عرض کر رہا تھا دنیا میں کوئی بھی کام جو کیا جاتا ہے تو کام کرنے سے پہلے اس کی بقا پر زور دیا جاتا ہے. اس کی بلڈنگ کو بنا رہے تو اس بلڈنگ کی عمر کتنی ہوگی یہ بات پوچھی جاتی ہے. اس کی لیمیٹیشن کتنی ہوگی، یہ کام کریں گے اس کی مدت کتنی ہوگی. اگر بہت کم مدت کے لیے تو انسان کو وہ کام انجام نہیں دیتا. آپ دیکھتے ہیں جو ٹیمپریری ہاؤس بنائے جاتے ہیں، جو ٹیمپریری کیمپ بنائے جاتے ہیں ان میں جو مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے جو سستا مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے. ایسا مٹیریل کہ اگر خراب کر دیا جائے یا چند دنوں میں خراب ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو بلڈنگ جو ہوتی ہیں جن کا پرپس بھی اہم ہوتا ہے اور جس کو دائمی بنانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادیں بھی گہری رکھی جاتی ہیں، اس میں مٹیریل بہترین استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا دین کی بقا جو تھی وہ سوائے امامت و ولایت کے دین کی بقا ممکن ہی نہیں تھی. لہٰذا خداوند متعال نے اس کا اہتمام کیا اور اس کی ایک بہترین صورت جو ہیں وہ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کہ آج بھی بی بی کی ذات جو ہے ظلم اور عدل کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے، حق اور باطل کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے. لہٰذا بی بی کی عظمت کے لیے اگر آپ دیکھیں دنیا میں عقل میں نے عرض کیا کہ خداوند متعال نے جب قرآن خود اپنے نبی کو عطا کیا تو خدا نے کیا کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو ليلة القدر میں نازل کر دیا. لیکن صدیقہ کے لیے ان جملے نہیں کہا، لہجہ تبدیل ہو گیا، لہجہ وہی رہا، الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہو گئے لیکن خدا نے وہاں پہ انزلنا کا لفظ نے استعمال کیا. خداوند متعال نے اِنَّا أَعْطَيْنَا، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کیا. یعنی کہ جناب صحرا کے نور کو عطا خداوند متعال نے نزول کی صورت میں نہیں کیا بلکہ پیغمبر کو بلایا.
کہ نبی اس نور کے لینے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ سے ایک سوال ہے عزیزان محترم، عظمت کے لیے دنیا میں جب کوئی شخص کسی کی بارگاہ میں جاتا ہے، کسی کے سامنے جاتا ہے اور کوئی شخص تحفہ دیتا ہے، ہر شخص جو تحفہ آ کے کسی کو اگر بلا کے تحفہ دیتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے۔ آپ کسی مثلا پرائم منسٹر کے پاس جائیں، پریزیڈنٹ کے پاس جائیں اور تو فاؤنٹین پین تھوڑی آپ کے ہاتھ پکڑا دے گا، اگر پین بھی دے گا تو دنیا کا قیمتی ترین پین دے گا، دنیا کی اچھی چیز دے گی، کوالٹی والی جو برانڈڈ چیز ہوگی وہ آپ کو دی جائے گی، اس لیے کہ جب جو تحفہ دینے والا ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے، اور جب وہ خصوصاً بلا کر تحفہ دے رہا ہو تو لہٰذا وہ اس اپنے حساب سے، اپنے اسٹیٹس کے حساب سے دیتا ہے اور سامنے والے کی بھی حیثیت کو مد نظر رکھتا ہے۔ اگر وہ کریم ہوتا ہے تو سامنے والے کو دیتا ہے کہ میں نے کس کو بلایا کہ اس کی انسلٹ نہ ہو جائے۔ لہٰذا خدا جو ہے جب جناب سیدہ کے لیے معراج کروا رہا ہے اور وہاں پر بلا رہا ہے تو آپ سوچیں خدا بند متعال نے کس انداز کا تحفہ ادا کیا ہوگا۔ صرف اس کے لیے صرف اشارہ میں کروں گا، آپ یہ سوچیں تحفہ دینے والا رب العالمین ہو اور تحفہ لینے والا رحمت للعالمین ہو، تو پھر تحفہ کیا ہونا چاہیے؟ جب دینے والا عالمین کا رب ہے اور لینے والا رحمت العالمین ہے، دینے والا رب العالمین ہے، اب جو بھی تحفہ دیا جائے گا تو اسے سید النساء العالمین ہی کہا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے جناب سیدہ جو ہیں وہ تمام خواتین کے لیے اور نہ صرف خواتین کے لیے، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہمارے درمیان اس لیے بھیجا تاکہ دیکھ سکے صنف نازک سے رکھتے ہوئے انسان جو ہے کس انداز سے گفتگو کرتا ہے اور کس انداز سے کردار کو اپناتا ہے۔ لیکن وہ جو لولا فاطمہ کا میں نے سنایا تھا، لولا فاطمہ لما خلقتکما، یہ حدیث اس قدر دقیق ہے، اس میں جتنا آپ غور کریں عزیزان محترم وہ کم نظر آئے گا، اس لیے کہ کل بھی عرض کر چکا ہے اس کے معنی نہیں جناب فاطمہ فضیلت رکھتی ہیں پیغمبر اسلام پر خصوصاً، خطا نہیں کہا جا سکتا، وہ کل میں سب کچھ بیان کر چکا ہوں، وہ جو ہیں فضیلت نہیں رکھتی ہیں، وہ ان کی بیٹی ہیں، فضیلت اپنے باپ پر نہیں رکھ سکتی ہیں، لیکن ان کا کردار ایسا ہے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا۔ کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں دیکھیں، قرآن مجید میں خداوند متعال نے سب سے چھوٹا سورہ کون سا رکھا؟ سورہ کوثر، سب سے چھوٹا سورہ، سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ کہلاتا ہے، سب سے چھوٹا سورہ جو ہے خداوند متعال نے سورہ کوثر ہے، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا، سب سے مختصر آیت، لیکن مفہوم اور معنی کے حساب سے خدا نے اس میں لفظ استعمال کیے ہیں۔ سورہ کوثر کی ایک خصوصیت پتہ نہیں آپ نے سنی نہیں، سورہ کوثر کی ایک خصوصیت یہ ہے پورے قرآن کی نسبت کہ اس میں جو الفاظ خدا نے استعمال کیے ہیں وہ پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں کیے، وہ خداوند متعال انا اعطیناک کا لفظ پورے قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے، کوثر کا لفظ پورے قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے، ونہر کا لفظ پورے قرآن میں استعمال ہی نہیں ہے، ابتر کا لفظ پورے قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ خداوند متعال نے جناب سیدہ کی شان میں جس سورے کو نازل کیا تھا اس کے الفاظ بھی وہ چنے پہ قرآن میں اس الفاظ کو دوبارہ خدا نے استعمال نہیں کیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند متعال نے چاردہ معصومین میں مردوں کو برابر سے تکرار کیا، ناموں کے ساتھ تکرار کیا، لیکن معصومین میں فاطمہ کا نام بھی ایک ہے اور کردار بھی ایک پایا جاتا ہے، وہاں پر خدا نے تکرار نہیں کیا، کیونکہ فاطمہ کے سلسلے میں خدا نے الفاظ کو بھی تکرار نہیں کیا، لیکن کون سا لفظ وہ سوچیے، لفظ جو پیغمبر اسلام استعمال کرتے ہیں اور خداوند متعال نے جناب سیدہ کا کل کوثر کا میں نے عطا کیا آپ کو کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، کثیر چیز اگر ہو، میں نے لفظ استعمال کیا خیر کثیر چیز جو ہے وہ کوثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن وہ صحیح معنی نہیں ہوتے، خیر کثیر کے لیے کوثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مٹی ہوتی ہے، آپ مٹی دیکھیں اس کے بڑے ذرات ہیں، دنیا میں پانی ہے، پانی کے بہت زیادہ قطرات ہیں، ہوا ہے، ہوا دنیا بہت زیادہ پائی، لیکن ہوا کو کوثر نہیں کہا جاتا، مٹی کو کوثر نہیں کہا جاتا، پانی کو جبکہ ان کے بینیفٹس بھی ہیں پھر بھی یہ کوثر نہیں کہلاتا۔ کوثر کہتے ہیں اس کثرت کو جس کے اندر خیر بھی پائے جاتا ہو، جو صرف محض خیر ہو،
جہاں پہ شر کا تعلق نہیں ہو. یہ پانی کبھی شر کا سبب بن جاتا ہے, یہ ہوا کبھی ویرانی کا سبب بن جاتی ہے, پانی طغیان آتا ہے تو یہ ویرانی کا سبب بن جاتا ہے, مٹی طوفان آتا ہے تو دھسنے کا سبب بن جاتا ہے. یہ ہیں کثرت میں ہیں لیکن ہمیشہ خیر نہیں ہے. کبھی جو ہے یہ مصیبت کا سبب ہے, مٹی کے طوفان آتے ہیں مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں, پانی کا طوفان آتا ہے مٹی جو ہے وہ مصیبت کا سبب بنتے ہیں, ہوا کا طوفان آ جائے مصیبت ہے. یہ کثیر لیکن خیر نہیں ہے. خدا بند متعال جو ہے وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں کثیر دوں گا اور وہ کثیر اس انداز سے دوں گا جس میں خیر ہی خیر پایا جائے گا. اب آپ تاریخیں اب تمام انبیاء اٹھا کر دیکھ لیں, خدا نے کسی بھی نبی کو وہ نسل عطا نہیں کی جو خدا نے بطن فاطمہ سے جناب پیغمبر اسلام کو نسل دی. کہ فخر رازی خود ہی لکھتے نظر آتے ہیں فاطمہ آپ کے کتنے کمالات ہیں کہ آپ ہی کی نسل میں حسن بھی ہیں, آپ ہی کی نسل میں حسین بھی ہیں, زین العابدین آپ کی نسل میں ہیں, باقر آپ کی نسل میں ہیں, صادق آپ کی نسل میں ہیں, کاظم آپ کی نسل میں ہیں, تقی آپ کی نسل میں ہیں, رضا آپ کی نسل میں ہیں, نقی آپ کی نسل میں ہیں. اور زمانہ جس کا منتظر ہے, زمانے کو جو پلٹ دے گا فاطمہ, وہ بھی آپ ہی کی نسل میں پایا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب آپ دیکھیں جناب آدم سے جو چیز شروع ہوئی تھی, یعنی خدا بند متعال کا دین, اس دین کو اگر غلبہ آئے گا اور وہ دین کبھی اگر کامیاب ہوگا تو وہ نسل فاطمہ کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا, وہ جناب فاطمہ کی ذریت کے ذریعے دین قائم ہوگا. لہٰذا خدا کہہ رہا ہے اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی, نہیں خیر کثیر جس میں صرف اور صرف خیر پایا جاتا ہے. اور دنیا میں ایسی کوئی نسل نہیں ہے زانی محترم, دنیا میں کوئی بھی نسل نہیں جہاں پہ یکے بعد دیگرے اتنی عظیم ہستیاں گزر گئی ہوں, اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزر گئی ہوں, کہیں نہیں ملتا. دنیا عالم میں کہیں نہیں نظر آتا. آپ چاہے مسلمانوں کے کسی بھی فرقے بعد چلے جائیں اور پوچھ لیجئے عالم اسلام کے مسلمان, جو پیغمبر اسلام کے بز میں بیٹھنے والے بہت سے صحابی تھے, لیکن لوگوں کو ان صحابہ کی نسلوں کا نہیں پتا. ایک نسل مشخص ہے جسے علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے, ایک نسل ہے جو دنیا میں آج ہی پہچانی جاتی ہے, ایک نسل ہے جس کی آج بھی تاریخ لکھی جاتی ہے, اور جس نے بھی آج تک چاردہ معصومین کے لیے قلم اٹھایا ہے سوائے مدح سرائی کے علاوہ اس نے کبھی بھی تنقید نہیں لکھی ہے. کسی نے بھی اہل بیت علیہ السلام کے اوپر سوائے جو بغضی عداوتی ہیں جن کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں وہ علیحدہ بحث ہیں, اہل بیت علیہ السلام کو خدا نے اس انداز سے پیش کیا. لیکن اس کی مرکز کیا ہے؟ لولا فاطمہ کی منزل جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اس بطن سے آپ کو 11 امام نصیب نہیں ہوتے. جب امام حسن نہ ہوتے, امام حسین نہ ہوتے تو ظاہر ہے پھر باقی نسل کہاں ہوتی. لہٰذا جناب فاطمہ جو خیر کثیر کہا گیا وہ اس حوالے سے کہا گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب دوسری چیز کہ جناب سیدہ کی محبت, خود اہل بیت علیہ السلام کی مودت کو جو ازر رسالت قرار دیا, تو وہ کیوں قرار دیا؟ دیکھیں قرآن محبت جو ہے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. محبت کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ محبت اپنے جو محبوب ہوتا ہے, جو محب ہوتا ہے, جو محبوب ہوتا ہے وہ اپنے رنگ میں اس سے اپنے محب کو رنگ لیتا ہے, اپنی طرف جو ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے. جتنے بھی جو محبوب ہوتے ہیں وہ اپنے محب کے ساتھ یہ کرتے ہیں. لیکن حقیقی اگر محب, زبانی محب کی بات نہیں ہو رہی, حقیقتاً اگر وہ محب ہوتا ہے, دل و جان کے ساتھ کسی سے محبت کرتا ہے, تو محبت کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اس کی اتباع کرتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے. قرآن کی آیت تو موجود ہے اطیعوا اللہ واطیعوا رسول اللہ امر منکم, اہل بیت کی اطاعت کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ خالص اطاعت نہیں چاہتا, کیونکہ خالص اطاعت مورد نہیں ہے, منظور نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں اطاعت یعنی کہ اسے فالو کرنا. دنیا کے جتنے فوجی نظام ہیں اس میں یہ بیسک اصول ہوتا ہے کہ ہر ماتحت کو اپنے سے مافوق سے آرڈر لینا اور اس کی صرف اطاعت کرنی ہے. وہاں کیوں نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتا, وائی نہیں ہوتا. فوج کے لیے رول ہے, جو بھی ماتحت ہے اور جو مافوق ہے, مافوق جو حکم دے گا, جو افسر اس کو حکم دے گا, جو اس کو آرڈر دیا جائے گا, اس کے باس اس کو جو بھی آرڈر دے گا, وہ جو ماتحت ہے اس آرڈر کو اسے فالو کرنا ہے. تو خدا بند متعال اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات کو اس طرح کی شخصیت نہیں بنایا. وہاں پہ فالو تو ہو جاتا ہے لیکن وہ رابطہ نہیں ہوتا,
وہ انسیت نہیں ہوتی ہے، وہ محبت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اطاعت جو محبت کی بنا پر ہوتی ہے. یعنی جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اور محبت کی بنا جیسے ماں کرتی ویسے کام کو انجام دیتا ہے. خدا اہل بیت علیہ السلام کو اس طرح سے چاہتا ہے کہ ان کی اطاعت کرو لیکن محبت کے ساتھ اطاعت کرو، انسیت کے ساتھ اطاعت کرو، اطاعت کے ساتھ اطاعت کرو، دل کے ساتھ ان کی اطاعت کرو. وہی ارزش رکھتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جناب سیدہ کی زندگی کا تیسرا حصہ جو آج بیان کرنا چاہتا ہے زانی محترم، اہم ترین جناب سیدہ کی قیام کا یہ اہم ترین اور مرکزی ترین حصہ ہے. اگر اس کو انسان فراموش کر دے تو واقعی حق باطل سے نہ جدا کیا جائے گا، باطل کو حق سے جدا نہیں کیا جائے گا. جناب سیدہ جو ہیں آپ کا فدق بھی چھینا گیا تھا اور مولا کائنات سے خلافت کو بھی غصب کیا گیا، لیکن دونوں میں جناب سیدہ کے احتجاج میں فرق پایا جاتا ہے. جہاں تک فدق کی بات تھی بی بی خاموش نہیں ہوئی، شاید وہ چہرہ پہچانوانا چاہتی تھی، بخشنا چاہتی، فدق کو بخش دیتی، لیکن بخشنے میں پتہ نہیں چلتا ظالم کون ہے مظلوم کون ہے. لہٰذا بیوی نے ایسے آسانی سے بخشا نہیں، بلکہ تاریخی صفحہ میں یہ وہ ہڈی بنا کے چھوڑ دیا کہ جو کوئی اگر مورخ کوئی چاہے، محدث اگر کوئی جائے، مفسر کوئی چاہے، کوئی عالم اگر چاہے اس ہڈی کو نگلنا تو وہ نہ نگل سکتا فدق کی ہڈی کو، اور اگلنا چاہے تو نہ اگل سکتا ہے، مگر اسے تسلیم کرنا پڑے گا. لہذا جناب سیدہ اس کو ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہتی تھی اور بتانا چاہتی تھی جو پیغمبر کے جاتے ہی پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں اور ان کے حق کو غصب کر سکتے ہیں، وہ خدا کے دین میں کتنی خیانتیں کر سکتے ہیں، پھر وہ خدا کے دین میں کتنی تبدیلیاں لا سکتے ہیں. اصل میں وہ مسئلہ تھا. فدق کا کیس یہیں تک ہے اور یہیں تک رہا ہے فدق کا مسئلہ. لیکن جس چیز میں بیوی نے مسلسل احتجاج کیا وہ تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. جناب بیوی جو ہے لوگوں کے پاس گئی ہوں، لوگوں کے پاس جا کر یہ کہا ہو کہ تو یہ لوگوں دیکھو مجھے فدق نہیں دے رہے، مجھے فدق دلوا دو. ایک روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی. لیکن ہاں جب باب ولایت کی بات آئی، جب حق امامت کی بات آئی تو آپ نے حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑا اور دروازے پہ گئی، مدینے کے دروازوں پہ گئی. کیا تم غدیر پہ نہیں تھے؟ کیا تم غدیر پہ نہیں تھے؟ کیا میرے بابا کا اعلان نہیں سنا تھا؟ تم نہیں جانتے ہو کہ میرا شوہر جو ہے اس کو حق خلافت حاصل ہے؟ بعد میں خلافت و امامت کے لیے جناب سیدہ نے اصل میں قیام اس کے لیے کیا، اور یہ وہ قیام تھا کہ جس کے ذریعے بی بی حق کو باطل کو جدا کرنا چاہتی تھی اور تا قیامت یہ بیان کرنا چاہتی تھی. دیکھیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہوں، دنیا کی کسی بھی حکومت کی ماتحت زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم دنیا کی حکومت کے جو حاکم ہیں اس کی تبدیلی کے خواہاں ہیں، اس حاکم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا اس حکومت کے نظام کو تبدیل کریں، میتھڈ حکومت کا جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، دونوں صورتوں میں مسئلہ سیاسی کہلاتا ہے. جس بھی دنیا آنکھ سے آپ دیکھا جائے، آپ چاہیں کہ یہ حاکم نہ رہے، ہم اس کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے، ہم کسی اور حاکم تسلیم کرتے ہیں، تو اس کو صرف مذہبی مسئلہ نہیں کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور آپ ایک سیاسی مسئلے میں مداخلت کر رہے ہیں. یا آپ کو فرد سے اختلاف نہ، آپ کو پورے نظام سے اختلاف ہو، سسٹم سے اختلاف ہو، آپ کے لیے یہ سسٹم نہیں چلے گا، ہم یہ سسٹم چلانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی سیاسی اختلاف ہی کہلاتا ہے. جناب سیدہ جو ہے دونوں موردوں پہ کام کیا تھا. جناب سیدہ کہہ رہی تھی یہ جو نظام خلافت لایا گیا ہے میں اس نظام کو نہ تسلیم کرتی ہوں، اور جس کو مسند خلافت بٹھایا گیا ہے نہ اس کو میں تسلیم کرتی ہوں. مسند خلافت میں بھی میں علی کو اہل سمجھتی ہوں اور نظام خلافت میں نظام ولایت کو اہل سمجھتی ہوں. جناب سیدہ یہ ہمیں کیا درس دینا چاہ رہی ہیں؟ جناب سیدہ وہ درس دینا چاہ رہی ہیں کہ جو آج تک تشیع کی بقا کا ضامن ہے. آج تشیع آپ دیکھیں، دنیا تشیع کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ مظالم جس مذہب پر ہوئے روئے زمین پر، یعنی دہشت گردی جتنی، ٹیررزم جس کو کہیں، وہ جتنا مذہب کے عنوان سے شیعت کے اوپر ہوا ہے دنیا کے کسی مذہب پر نہیں ہوا ہے. اور جس انداز سے ہوا ہے ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ تشیع مٹ چکی ہوتی، 1000 مرتبہ تشیع زندہ ہوتی، 1000 مرتبہ تشیع کو مٹا دیا جاتا. لیکن تاریخ میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کبھی تاریخ میں 14 سال کے سفر میں تشیع کبھی مٹ گئی ہو، تشیع کا نام کبھی مٹ گیا ہو، شیعان علی کا نام کبھی مٹ گیا ہو. کیوں نہیں مٹا؟ اس کی سبب جو ہے وہ آپ کا نظریہ ولایت ہے، وہ آپ کا سبب جو ہے وہ آپ کا نظام امامت ہے. وہ نظام ایسا نظام ہے جو کسی ظالم کو تسلیم ہی نہیں کرتا،
وہ آپ کا نظریہ ایسا نظریہ ہے جو کسی نااہل کو تسلیم ہی نہیں کرتا. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس نے تمام شیعوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. کہیں بھی آپ کو کوئی مل جاتا ہے، ناشنا مل جاتا ہے، تو وہاں آپ اس سے یہی سوال کرتے ہیں، اگر شک ہو جاتا ہے کہ تم کون ہو، اگر اس کے مومن ہونے کا شک ہو جاتا ہے تو فوراً سوال کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو، خاندان اہل بیت کے وفادار ہو، اہل بیت کے چاہنے والے ہو، علی بن ابی طالب کے ولایت رکھنے والے ہو. کیونکہ یہی محبت، یہی رشتہ ولایت، یہی نظریہ جو اہل بیت سے ہم رکھتے ہیں، اس نے تمام تشیع کو ایک جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، ایک دھاگے کے اندر پروئے ہوتے ہیں، تمام دنیا تشیع جو ہے وہ ایک دھاگے میں پروئی، اسی کو نظام امامت کہا جاتا ہے، اسی کو نظام ولایت کہا جاتا ہے. اور بی بی دو عالم جو ہیں اپنی سیرت سے اس نظام کو پہچانوانا چاہ رہی تھیں کہ یہ وہ نظام ہے جو صرف بقا کا ضامن ہے، یہی وہ نظام ہے جو کہ دین کا ضامن ہے، یہی وہ نظام ہے جس کی بنا پر حق باقی رہے گا. اگر اس نظام کو تم نے بھول گئے اور اس نظام کو بھلا دیا، اس نظریے کو بھلا دیا، تو یقیناً اس کے معنی تم نے اصل روح تشیع کو بھلا دیا. روح تشیع جو ہے، جو جناب سیدہ نے سیرت سے بتائی، روح تشیع یہ ہے کہ دین خدا کا ہوگا، حاکم بھی خدا کا ہوگا، اور خدا ہی اس حاکم کو بنائے گا. یہی تشیع کا نظریہ ہے. یعنی قانون بھی خدا کا ہوگا، قانون کا چلانے والا بھی خدا کا ہوگا، اس قانون کو جو چلانے کے لیے بیٹھے گا وہ بھی منتخب شدہ ہوگا خداوند متعال کا. اسی کو تشیع کہا جاتا ہے. یہی وہ نظریہ ہے. اس لیے میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ اختلاف کہاں سے ہوا تھا. اختلاف اسی بھی ہوا تھا، حکم خدا کا ہوگا اور جو ہے حاکم جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا، اس میں اختلاف ہوا تھا. جبکہ تشیع نہیں، حاکم بھی خدا کا ہوگا اور حکم بھی خدا کا ہوگا. اس پہ جو اختلاف، بیسک اختلاف جو تشیع کو یہی تھا. حاکم بھی اختلاف تھا، حکم بھی اختلاف نہیں. حکم تو سبھی کہہ رہے تھے کہ خدا کا ہوگا، حاکم بھی اختلاف تھا. لہٰذا سوال یہ کر لیں کہ یہ جتنے افراد جس بھی عقیدے کے رکھنے والے افراد ہیں، یہ جس بھی نظریے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں جو آخر جس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہاں پہ یہ دونوں نظریے جا کے مل جائیں گے یا جدا ہو جائیں گے. یعنی حاکم بھی خدا کا ہوگا اور حکم بھی خدا کا ہوگا. لہٰذا اگر یہ نظریہ وہیں پر جا کر مل جاتا ہے تو اس کے معنی وہ نظریہ جسے تشیع کہا جاتا ہے یہی صداقت رکھتا ہے. اور آخر میں تمام لوگ اسی بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی کو کوئی اپائنٹ نہیں کرے گا، کوئی الیکشن نہیں ہوگا، کوئی سلیکشن نہیں ہوگا، وہ خدا کے منتخب خودشدہ ہوں گے اور وہیں اللہ کے بنائیں گے اور اللہ کے احکام کو بھی وہیں اجرا کریں گے. اور تشیع آج تک 14 سال سے کیا کہہ رہی، وہ یہی کی نظریے کو رکھتی ہے کہ ہماری طرف سے یہ حاکم نہیں ہوتا، حاکم بھی خدا کا ہوگا اور حکومت بھی خدا کی ہوگی، احکام بھی خدا کے ہوگے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب میں ایک سوال کر لوں کہ جو ہماری مشاجرے کا سبب بن جاتا ہے مومنین میں، ایسانی وہ زمانے لگ گئے جب ہم لوگ اتنے لاپرواہی کی زندگی گزار رہے تھے، جب ہم صرف دین کو رسومات تک محدود سمجھتے تھے. آج الحمدللہ ہم اس دور میں ہیں کہ ہم نے تشیع کا وقار دیکھا ہے. ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے تشیع کا وقار نہیں دیکھا، لیکن ہم نے تشیع کا آج وقار دیکھا ہے. آج دنیا میں شیعت جو ہے وہ سر اٹھا کے جیتی ہے. آج دنیا میں شیعت جو ہے پہچان کے ساتھ جیتی ہے. کل یہ تشیع گمنام تھی، آج یہ تشیع پہچان کے ساتھ جیتی ہے، تشیع باوقار جیتی ہے، تشیع عزت کے ساتھ جیتی ہے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ اگر آپ عزت کے ساتھ جینے کی خواہش کریں گے اور باوقار رہنے کی خواہش کریں گے تو دنیا کے ظالمین بھی آپ کے لیے خاموش نہیں بیٹھے. ماشاءاللہ. لہٰذا دنیا نے، پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے کی مسجد کے لوگ ایک دوسرے کی مخالفت کر دیتے تھے. کسی سٹی میں اختلاف ہو گیا شیعوں کے خلاف، کسی ملک میں اختلاف ہو گیا، کوئی ملک ایسا تھا جہاں پہ کوئی قانون پاس کیا گیا شیعوں کے خلاف، کوئی سٹی ایسی تھی جہاں شیعوں پہ ظلم ہو گیا، کوئی محلہ ایسا تھا جہاں شیعوں پہ ظلم ہو گیا. لیکن جب آج آپ نے عزت کے ساتھ جینا سیکھ لیا اور دشمن کی آنکھوں میں آگ ڈالنا سیکھ لیا تو آج تمام دنیا کفر و نفاق جو ہے وہ آپ کے خلاف جو متحد ہو چکی ہے. آج پوری دنیا میں آپ کیا سمجھتے ہیں داعش جو ہے کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ میں ایک اہل سنت عالم دین کا انٹرویو سن رہا تھا تو انہیں بہت اچھا سوال کیا. اینکر سوال یہ کیا، کہا یہ جو 34 ممالک کی فوج بن رہی ہے یہ بن کس کے خلاف رہی ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے باہر کی قوتیں بھی شامل ہیں، غربی قوتیں بھی اس میں شامل ہیں،
اور عرب قوتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو کہنی بن کس کے خلاف رہی؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کس کے خلاف بن رہی ہے؟ یہ 34 ممالک کے خلاف، جو 34 ممالک کا ایک محاذ بنایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ اب تک کیا ہوتا تھا؟ اب تک آپ کو طالبان سے لڑا دیا گیا، آپ کو سپہ سالار سے لڑا دیا گیا، رشیا جمہوری کہیں لڑا دیا گیا، یا آپ انٹرنیشنل سطح پر جو ہے آپ کو القاعدہ سے لڑا دیا گیا، داعش سے اب یہاں لڑایا جا رہا ہے. یہ سب ان آفیشیل فوجیں ہیں، ان کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں. اور کچھ بھی ہو وہ تشیع نقصان کرتی، لیکن شیعت جو ہے مظلومیت کے باوجود بھی ہے عزت و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی سیریا میں دیکھ لیا، جیسا کہ آپ بحرین میں دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ یمن میں دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ عراق میں دیکھ رہے ہیں. اتنے مسائل کے باوجود کہ تشیع جو آج بھی وقار کے ساتھ ہے. اور یہاں پر میں ایک جملہ کہتا رہا ہوں، اگر آپ کو جو ہے سماعت فرمائیں. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ قرآن کی آیت میں یہ تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے. خیر کثیر یعنی کہ جناب سیدہ کو وہ اولاد عطا کی ہے کہ جو صرف خیر کثیر اس کی بنا پر ہے. لہٰذا میں ایک جملہ کہتا ہوں اپنے زمانے کے حساب سے، آج تمام باطل کو ایک مجسم کر لیجئے، تمام جو باطل اس کو ایک طرف دیکھ لیجئے، اور تمام تر مظالم کو سب ایک طرف کر دیجئے. ان مظالم کے سامنے، ان تمام باطل کے سامنے اگر آج کچھ افراد کھڑے ہیں اور جو ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، 3 افراد کا نام آتا ہے کہ جو 3 افراد ہیں جو پوری تشیع کا اس وقت فیس بنے ہوئے ہیں اور پوری طرح باطل کے سامنے قد سے کھڑے ہوئے ہیں. خدا بند متعال نے یہ لطف کیا ہے، یہ کرم کیا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو پہچانوایا ہے کہ فاطمہ کی معصوم اولاد نہیں، غیر معصوم اولاد کو دیکھ لو. آج پوری دنیا باطل ان کے سامنے کھڑی ہے، چاہے سیستانی کی شکل میں ہو، چاہے خامنائی کی شکل میں ہو، چاہے حسن رسول اللہ کی شکل میں ہو. یہ 3 افراد ہیں جو آج تمام باطل کے مقابلے میں کھڑے، تینوں فاطمہ الزہرا کی اولاد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جب آپ دیکھیں فاطمہ کی 3 یہ غیر معصوم اولادوں میں خدا نے اتنی قدرت دی ہے، دنیا کے تمام باطل کے سامنے آج سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ سوچیں اگر معصوم اولاد ان کے سامنے آ جائے تو اس کی طاقت کا کیا عالم ہے. لہٰذا یہ خدا نے خیر کثیر دیا جناب سیدہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج دنیا جو ہے وہ آپ کے خلاف اگر ڈٹ گئی ہے تو وہ اسی لیے ڈٹ گئی ہے کہ آپ نے عزت سے جینا سیکھا ہے. اور یہ وہ اویئرنیس ہے ہماری، یہ وہ بیداری ہے تشیع کی، کہ اس تشیع جب تک یہ بیداری، کیونکہ ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی 25-30 سال پہلے سے، 40 سال پہلے سے یہ بیداری، اس سے پہلے یہ بیداری ہی نہیں تھی. سیاسی بیداری جو آج ہے تشیع میں وہ نہیں تھی. جب نہیں تھی تو لوگ بھی جو ہے آپ سے خائف نہیں تھے. خوف آج کس بات کا ہے؟ شیعت کے نظریے سے خوف ہے. آج دنیا میں ایک بھی پارلیمنٹ نہیں ہے دنیا کی کسی ملک کی بھی جہاں پہ تشیع کے نظریے پہ گفتگو نہ ہوتی ہو. دیکھیں ایک اور جملہ میں کہتا جاؤں کہ عزیزان محترم، خدا یہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو خدا ان متعال عزت دیتا ہے، اور دنیا چاہے اس کی کتنی مخالفت کرتی رہے. خدا نے ایک شخص کو ایسی عزت دی، خدا بند متعال نے قرآن میں ایک حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اس بلغ کیا ہے؟ یہی نظام ولایت ہے نا، یہ پیغام ولایت ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا دو. تو میں اپنا ظرف رکھتا تھا، آپ اپنا ظرف رکھتے تھے، میں نے محدود افراد تک پہنچایا، آپ نے محدود افراد تک پہنچایا، لیکن ہم نے اس نظام ولایت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی لوگوں تک، ہم لیکن اپنے ظرف کے حساب سے پہنچاتے رہے. ہماری بلغ تو ہوئی لیکن ہم اپنے علم کے، اپنی طاقت، اپنے ظرف کے حساب سے پہنچاتے رہے. خدا بند متعال نے خمینی کی شکل میں ایک فرد ایسے عنایت کیا اس تشیع کو کہ اس نے اس نظام ولایت کی آواز کو دنیا کے ہر ایوان میں پہنچا دیا کہ ولایت کہا کسے جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دنیا نے بادشاہی نظام دیکھے ہوئے تھے، راجاؤں کے نظام دیکھے ہوئے تھے، نوابوں کے نظام دیکھے ہوئے تھے، وزارتی نظام دیکھے ہوئے تھے، صدارتی نظام دیکھے ہوئے تھے، آقاؤں کے نظام دیکھے ہوئے تھے، چنگیزوں کے نظام دیکھے ہوئے تھے، چودھریوں کے نظام دیکھے ہوئے تھے، نوابوں کے نظام دیکھے ہوئے تھے، خانوں کے نظام دیکھے ہوئے تھے.
آج تک نظام ولایت نہیں دیکھا تھا، دنیا نے آج دیکھ لیا نظام ولایت کسے کہا جاتا ہے اور اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو جس چیز میں علی علیہ السلام کی ولایت ہو اور ان کی اولاد کی ولایت ہو، خدا بند متعال اس نظام کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ دنیا کی تمام سپر پاور ایک ساتھ جمع ہو کر اس کے سامنے بیٹھتی ہیں اور گفتگو کرنے مجبور ہو جاتی ہیں. یہ خدا نے ولایت کی طاقت آزمائی. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم سے پہلے دنیا نے دیکھا ہی نہیں اس وقار کو، تشیع کو. یہ ہم نے دیکھا ہے تشیع کا وقار. آج دنیا کے تمام اسلام ممالک جو ہے نا، تمام اسلام ممالک بیٹھ کر دنیا کسی ایک سپر پاور کو اپنے سامنے نہیں بٹھا سکتے، لیکن جہاں نظام ولایت اس نے تب کو بیٹھ کے تمام سپر پاور کو اپنے سامنے بٹھا کے گفتگو کی. یہ قدرت ولایت نہیں تو کیا ہے؟ یقیناً وہ نظام ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا نظام ہے جس پر جناب سیدہ نے قربانیاں دی ہیں، اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، امام حسین نے قربانی اسی نظام کو بچانے کے لیے دی ہے، اسی سسٹم کو بچانے کے لیے دی ہیں. اور اگر ہم اس نظام کے قائل نہیں ہوتے تو پھر کیا فرق ہے؟ پھر فرق کیا ہمارے درمیان رہ گیا؟ بس فرق یہ کہ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول خدا چلے گا، اس کے بعد کوئی نظام دے کر نہیں چلے گئے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے امام حسن عسکری چلے گئے، ان کے بعد ہمیں کوئی نظام دے کر نہیں گئے. بس ہم نے ان میں کیا فرق ہوگا؟ 250 سال کا فرق ہوگا. یہ 250 سال پہلے وہ اس نظام کے قائل تھے کہ ہاں رسول اللہ چلے گئے، کوئی نظام حکومت دے کر نہیں گئے، ہماری مرضی جس کو ہم بنا لیں حکومت، جس کو بنا لیں حاکم، کوئی نہ معیار ہے، نہ کوئی تعریف ہے، نہ سسٹم ہے، نہ کوئی میتھڈ ہے. تو وہی نظریہ تشیع میں بھی آ جائے گا. امام حسن عسکری شہید ہو گئے، امام زمانہ غیبت میں چلے گئے، اور شیعوں کو اپنے حال پر چھوڑ کے جس کو جی چاہے حاکم بناؤ، جس کو جیسے حکومت چلاؤ. ہمارے پاس کوئی حکومت کا سسٹم ہی نہیں ہے. لہٰذا محترم ایسا نہیں ہے. خدا بند متعال نے یہ سسٹم عنایت کیا، اسی سسٹم کو نظام ولایت کہا جاتا ہے. یقیناً خدا بند متعال جناب سیدہ کی سیرت کا اہم ترین حصہ ہے جس میں جناب سیدہ نے بہت زیادہ زور دیا، اور قربانی بھی جناب سیدہ نے اسی پر دی ہے. جب اپنے بیٹے کی قربانی جو دی ہے وہ فدق کی بات پر نہیں دی ہے. آپ نے پسلیاں جو توڑوائی ہیں فدق کے مسئلے پہ نہیں توڑوائی ہیں. آپ نے وہ جو مسائل برداشت کیے اس کی بہت مین وجہ جو ہے امیر المومنین کی ولایت ہے. یعنی جناب سیدہ نے تمام خواتین کو ایک درس دے کے جا رہی ہیں، تمام خواتین کو، کہ دیکھو امام میں وقت وہ ہوتا ہے کہ اگر تک کو تنہا مرد نہیں، اگر عورت بھی تک کو تنہا رہ جائے تو اپنی امام کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. یہ جناب سیدہ نے درس دیا. اس زمانے میں تک کو تنہا رہ گئی تھی جناب سیدہ، اور اس امام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس مقام کو بھی ایک صاحب کوئی گفتگو ہوئی تھی خواتین کے منصب سے متعلق، 2 دفعہ کہہ چکے، میں نے کہا انشاءاللہ بیان کروں، میں سمجھا میں بیان کر چکا ہوں. دیکھیں اسلام کا نظام اور جو دنیا نے نظام دیا ہے اس میں بہت فرق پایا جاتا ہے. ہمیں اس کی طرف خصوصاً خواتین میری سو مخاطب ہیں، کیونکہ خواتین کو سب سے زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے اس معاشرے میں. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جس کو غریب معاشرہ کہتے ہیں، اس معاشرے میں خواتین کے نام سے بہت قانون و غلط قوانین بنائے گئے ہیں، جس سے آج ماں باپ سے جدا، اولاد ماں باپ سے جدا ہے، بیوی شوہر سے جدا ہے، فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے، طلاق کا ریشو بڑھ چکا ہے، شادیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں، ان کی نسلیں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں. ان کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان کی اپنی نسلیں ہی نہیں آگے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ایک سسٹم کو، ایک چیز کو انہوں نے پامال کر دیا. وہ کیا ہے؟ وہ عورت کا مقام و منصب اور تقدس تھا جو اسلام نے دیا تھا، اور انہوں نے اسے پامال کر دیا. اور وہ بھی اس طرح سے پامال کیا، عورت کے ذریعے عورت کے مقام کو پامال کیا، خواتین کے ذریعے. دیکھیے خاتون کا ایک حسن اور کمال جو ہے وہ ماں کی صورت میں ہے. خاتون کا حسن و کمال جو ہے وہ زوجہ کی صورت میں ہے. خاتون کا حسن و کمال جو ہے وہ ایک بیٹی کی صورت میں ہے. جناب سیدہ کو آپ تینوں حوالے سے دیکھ لیجیے. بیٹی سے شروع ہوتا ہے، زوجہ پہ آتا ہے، زوجہ شروع ہو کے ماں پہ آتا ہے، کہ آپ ماں بیٹی اس انداز کی ہیں کہ پیغمبر اسلام آپ کو ام ابیہا کہتے ہیں. آپ زوجہ اس انداز کی ہیں کہ امیر المومنین آپ کو عبادت گزار، آپ کہتے ہیں عبادت میں مددگار کہتے ہیں. آپ ماں اس طرح کی ہیں کہ جو جنتی بچے نہیں، جو سردار الجنت کو پالتی ہیں. لہٰذا آپ کا کردار جو ہے ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے. خدا بند متعال جو ہے جناب سیدہ کی سیرت کی طرف بلانا چاہتا ہے. اور دنیا نے آج کیا کیا ہے؟ دنیا نے خواتین کو وہ چیز ان کے کمال تھا، مثلا بیوی بننا ان کے لیے کمال تھا، آج اس کو ننگ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تم بیوی کیوں بننا چاہتی ہو؟ بیوی بننے سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں کسی کے انڈر میں جا آزاد زندگی گزارو. ماں جو افتخار تھا، جس کے بننے سے
دین کہتا ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے، وہاں اتنا بڑا منصب اسٹیٹس ہے خدا کا ہے۔ اور دنیا کیا چاہتی ہے کہ اولاد پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج دنیا غرب جو ہے بچیوں کو ہماری یہی سکھاتی ہے، آج کی خواتین یہی سکھاتی ہے، اول تو تم شادی نہ کرو، شادی کر لو تو بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، پتہ پیدا بھی کرنا تو ایک سے زیادہ پیدا، دو سے زیادہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی کہ ان سے وہ جو ہنر تھا، وہ کمال تھا، آج اس کو ننگ میں تبدیل کر دیا۔ اس کی وجہ تھی، اس وجہ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ دیکھیں دنیا میں اسلام نے تو عرس میں ان کا بھی حصہ رکھا، اسلام نے ان کو ہر مقام پہ خواتین کو جو ہے اہمیت بھی دی ہے اور ان کے وقار کا بھی خیال رکھا ہے، اور جہاں سا شبہ بھی ہوا مجروح ہونے کا کہ خواتین کا وقار مجروح ہوگا، اسلام نے ادھر جو ہے فل سٹاپ لگا دیا۔ لہٰذا اس کی صرف مثال بیان کروں گا، آپ دیکھیں دنیا میں تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ خود اس یورپ کی میں بات کر رہا ہوں، اس یورپ میں خواتین کا کوئی منصب نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، غلام سے بدتر زندگی گزارتی تھی۔ یہاں کوئی خاتون جو ہیں وہ انڈسٹریل انقلاب سے پہلے کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتی تھی، پراپرٹی دور کی بات، کام کرتی تھی ویجز نہیں لے سکتی تھی، شوہر کو ویجز جاتی تھی، یا بیٹا ہوتا تو بیٹے کو ویجز جاتی تھی، بھائی ہوتا تو بھائی کو ویجز جاتی تھی، عورت کو اپنی تنخواہ لینے کا حق بھی حاصل یہاں نہیں تھا۔ لیکن اسی زمانے میں جب انقلاب آیا، انڈسٹریل انقلاب آیا، تو خواتین کے حقوق کی تنظیمیں قائم کی گئیں جنہوں نے خواتین کے وقار کو پامال کیا، اور آج تک وہ تنظیمیں قائم ہیں۔ وہ کیا کیا گیا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ جب انڈسٹریز بڑھ گئیں تو انہوں نے کوشش کی کہ بھئی ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے معاشرے میں دیکھا کم از کم 50% تو خواتین ہوتی ہے اور 60% خواتین ہوتی ہے، ایک کم سے کم معاشرے میں 50% خواتین ہوتی ہے کسی معاشرے میں جائیں تو انہوں نے کہا یہ کیا ہمیں کام کی ضرورت ہے، یہ آدھا معاشرہ تو ہمارے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اور ان کو کیونکہ ہم ویجز نہیں دیتے تو ان کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہے۔ لہٰذا حقوق نسواں، ویمن رائٹس کا جو ہے نظریے کو پیش کیا گیا اور تنظیمیں بنائی گئیں کہ انہوں نے کہا نہیں خواتین کام کریں گی تاکہ موٹیویشن ہو، خواتین زیادہ کام کریں، ظاہر ہے جب ان کو پیسے نہیں ملتے تو کچھ نہیں ہوتا تو کیوں کام کرتی نہیں، کوئی زور زبردستی کرتا تو کرتی نہیں، تو اس کے لیے ان کو جو ہے ویجز دینے کے لیے، اس بہانے سے اپنی انڈسٹریز چلانے کے لیے خواتین کو استعمال کیا گیا، ان کو باہر نکالا گیا، اور باہر ان کو نکال کے کہا کہ بھئی تم بھی کام کرو، مرد کام کرتے تم بھی کام کرو، اور آج یہاں پہ نظریہ یہی پایا جاتا ہے کہ مرد کام کرتا ہے تم بھی کام کرو۔ لہٰذا اس نکلنے کو خاتون یہ سمجھی کہ یہ حقوق نسواں اور ویمن رائٹس کی جو باتیں کی جا رہی شاید ہمارے حق میں بظاہر تھیں، بظاہر ایسا تھا کیونکہ ان کے حق کو پامال کیا گیا تھا، لیکن اب کیا کیا جا رہا تھا؟ اب ان کے حق کی بات کی جاتی نہیں، اب اس کے حق کو مزید پامال کیا گیا، اس سے زیادہ اس وقار کو گرا دیا گیا۔ لہٰذا خواتین کو لایا گیا، انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور خواتین جو ہے آ گئیں بازار میں اور مارکیٹ میں آ گئیں۔ خواتین جو ہے صنعتوں میں جتنی انڈسٹریز تھی اس میں آپ دیکھیں مرد بھی کام کرنے لگے، خواتین بھی، کیونکہ ویجز ملنے لگی تھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد کیونکہ کیلکولیشن سب کرتے ہیں، انہوں نے کیلکولیشن کیا، انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان کو اپائنٹ تو کرتے ہیں لیکن جو ہے نہیں، اس سے پہلے ان کا مسئلہ جو آیا وہ یہ آیا کہ ہم نے انڈسٹری لگا کے لوگوں کو بلا کر، جب انڈسٹری لگ جاتی ہے اور لوگ بھی کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کنزیومر چاہیے ہوتے ہیں، پھر ان کو افراد چاہیے ہوتے ہیں جس کو مصرف کریں۔ اگر پروڈکشن ہو اور مصرف کرنے والے نہ ہوں تو پھر جو ہے وہ چیز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے اس میں بھی جو ہے سیاست سے کام لیا۔ انہوں نے کہا خواتین کے حسن و جمال کو استعمال کیا جائے، ان کے جسم و جسمانیت کو استعمال کیا جائے، ان کی شکل و صورت کو استعمال کیا جائے، اور ایڈورٹائزنگ کے لیے ہمارے پاس بہترین چیز اگر کوئی موجود ہے تو وہ خواتین کی ذات موجود ہے۔ لہٰذا اس وقت سے لے کر آج تک ایک چھوٹی سی کریم کی ڈبی سے لے کر آپ کی بڑی بڑی کمپنیز کے آپ بورڈ جا کے دیکھ لیجئے، اکثر آپ کو مردوں سے زیادہ خواتین ایڈورٹائز میں نظر آئیں گی۔ ٹی وی دیکھنے بیٹھ جائیں، آج بھی آپ ٹی وی دیکھنے بیٹھ جائیں، اگر مردوں سے متعلق بھی کوئی ایڈ ہوگا تو اس میں بھی خاتون کو شامل کیا ہوگا، کیونکہ خاتون کو انہوں نے ایک اٹریکشن کے طور پہ استعمال کیا، سیل مین کے طور پہ استعمال کیا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا شروع زمانے میں عموماً گھروں پہ آتی پاکستان میں، تو یہ دور تو ہم نے بھی دیکھا پاکستان میں سیل مین مرد نہیں آیا کرتے تھے، خواتین آیا کرتی تھیں۔ یہ سب کیوں کیا گیا؟ یہ خواتین کو یوز کیا گیا تاکہ ان کے ذریعے جو ہے ایڈورٹائزنگ کی جائے اور لوگوں تک ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ پہنچائی جائے تاکہ لوگ کنزیومر بڑھیں اور ہماری انڈسٹری مزید چلے۔
یعنی کہ جو ان کو انڈسٹری میں لائے گئے وہ بھی کام کے لیے لائے گئے، ان کے حق کی آواز نہیں اٹھائی گئی تھی، ان کی ویجز کی آواز نہیں اٹھائی گئی تھی، اس لیے تاکہ ہماری انڈسٹری چلے۔ پھر انڈسٹری میں پروڈکشن زیادہ ہوئی تو اس کو استعمال کرنے کے لیے خواتین ہی کو استعمال کیا گیا، نہ کہ صرف اس کو استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ان کے سامنے آ گیا کہ بھائی مردوں کی نسبت جو ہے خواتین جاب سے جلدی چھوڑ دیتی ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی معلوم کرو یہ جاب کیوں جلدی چھوڑتی ہیں۔ تحقیق کی گئی کہ میں نے کہا ہر چیز میں کیلکولیشن ہوتا ہے، جب وہ تحقیق کی گئی تو اس کا رزلٹ یہ آیا کہ خواتین جب شادی کر لیتی ہیں تو شادی کے بعد گھر بار اور بے بچے اور اس چکر میں پھر وہ ٹائم نہیں دے پاتی اس طرح جاب کو، اس طرح سے وہ کام نہیں کر پاتی، لہٰذا وہ بہتر سمجھتی ہے گھر میں زندگی گزار دیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس شادی کے مسئلے کو پرولونگ کر دیا جائے، شادی کو ڈیلے کر دیا جائے، یعنی شادی کا راستہ ہے دنیا کو پھر شادی کو مشکل بنا دو اور جس لیے شادی کی جاتی ہے اس چیز کو آسان بنا دو، یعنی بدکاری کو آسان کر دیا جائے معاشرے کے اندر اور ازدواجی زندگی کو مشکل بنا دیا جائے۔ تو ظاہر ہے جب وہ غرائز ان کے پورے ہو جایا کریں گے تو ان کو ازدواج کرنے کی خواہش ہی نہیں ہوگی، عمر سے عمر گزرتی چلے گی، 30 سال کی ہو جائیں گی، 40 سال کی ہوں گی، ان کا تو غریزہ پورا ہو ہوگا، مردوں کا بھی ہو ہوگا، عورتوں کا بھی پورا ہو ہوگا، لہٰذا اس سے نسل بھی نہیں ان کی چلے گی، بچوں کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، گھر بار کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے پھر اس طرح سے پلاننگ کی کہ معاشرے میں بدکاری ایسا پلان کیا جائے معاشرے کو کہ بدکاری کو آسان بنا دیا جائے اور عفت کو مشکل بنا دیا جائے، پاک دامنی کو مشکل بنا دیا جائے، یعنی ایک نوجوان کے لیے شادی کرنا مشکل ہو جائے، بدکاری کرنا آسان ہو جائے، ایک خاتون کے لیے شادی کرنا مشکل ہو جائے اور جو ہے بدکاری کرنا آسان ہو جائے۔ یہ جو معاشرہ لے کے جا رہے اس میں کس کا فائدہ ہوا، کس کا نقصان ہوا؟ سب سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے تو وہ خواتین کا نقصان ہوا ہے، ان کی عفت پامال کی گئی، ان کو یوز کیا گیا۔ آج ہی معاشرے میں خواتین کی عفت کو یوز کیا جاتا ہے، ان کے چہرے کو یوز کیا جاتا ہے، ان کے وجود کو یوز کیا جاتا ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم مردوں کے برابر، تم کسی چیز میں کم نہیں ہو، کیونکہ مرد حجاب نہیں کرتے، تم بھی حجاب کرنے کی وہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مرد کے حجاب نہ کرنے سے معاشرے میں کرپشن نہیں پھیلتی ہے، فحاشی نہیں پھیلتی ہے، عورت کے حجاب نہ کرنے سے فحاشی پھیلتی ہے۔ مرد کے آزاد پھرنے سے کام کرنے سے معاشرے میں جو ہے فساد نہیں پھیلتا ہے، لیکن عورت کے آزاد پھرنے سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اگنور کر دیا گیا۔ آج معاشرہ یہ ہو گیا کہ وہ گود جو خدا بند متعال نے انسانوں کی تربیت کے لیے بنائی تھی، پاکیزہ گود خلق کی تھی جس سے انسان تربیت ہو، اللہ کا نظام جو تھا وہ یہی تھا، اس نظام کو پامال کر کے اس گود کے تقدس ہی کو پامال کر دیا گیا۔ اس گود میں بچہ پروان کیسے چڑھے گا جب ماں بھی نجس ہو، باپ بھی نجس ہو، اولاد بھی نجس حالت میں آئی ہو؟ تو آپ سوچیں وہ انسان بن کیسے سکتا ہے، وہ اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے؟ جہاں کی ابتدا ہی صحیح نہ ہو تو اس کی انتہا کہاں سے صحیح ہو سکتی؟ صلوات پڑھیں محمد اس لیے جناب سیدہ کو سید النساء العالمین کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی عنوان سے جناب سیدہ کو دیکھ لیں، جناب سیدہ تمام مشکل اور مسائل، عمر، ہر چیز کے باوجود انہوں نے اپنے حجاب کا بھی خیال رکھا، اپنے دین کا بھی خیال رکھا، ظالم سے بھی ٹکرائیں، میدان میں بھی آئیں، دربار میں بھی گئیں، گلیوں میں بھی گئیں، دروازوں پر بھی گئیں۔ یہ نہیں گھر بیٹھ کے زندگی گزار دی جناب سیدہ نے، جب تک گھر بیٹھ کے زندگی گزارنے کا موقع تھا جناب سیدہ نے گھر بیٹھ کے زندگی گزاری، لیکن جب میدان میں آنے کا موقع آیا، جب دربار میں جانے کا موقع آیا، جب دروازوں پہ جانے کا موقع آیا، جب گلی میں امام کا دفاع کرنے کا موقع آیا تو جناب سیدہ چادر پہن کے گھر میں نہیں بیٹھی رہیں، بلکہ جناب سیدہ نے یہ درس دیا کہ دین پر جب بھی وقت آ جائے تو پھر دین وہ چیز ہے کہ اس کے بچانے کے لیے مرد عورت کی تمیز نہیں پائی جاتی ہے، پھر مرد کو بھی وہی وظیفہ ہے، عورت پر بھی وہی وظیفہ ہے۔ لہٰذا جو میں نے کہا جہاں پر احتمال بھی ہوا شریعت کو، احتمال بس میں بات تمام، جہاں پر احتمال بھی ہو کہ عورت کے تقدس پامال ہو سکتا ہے تو وہاں پر خدا متعال نے فل اسٹاپ لگا دیا خواتین پر۔ مثال کے طور پر جج، ہماری خواتین کہتی ہیں نا، لوگ شکوہ کرتے ہیں بھئی جج نہیں بن سکتی خاتون، یا پیش امام نہیں بن سکتی، خطیب جو ہے خطیب جمعہ نہیں بن سکتی، پیش امام نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یا خواتین کی نماز جماعتی کی بات لے لیں، نماز جماعت مردوں کی ریکمینڈڈ، خواتین کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ رکھا، کیوں؟ اس لیے خدا بند متعال کہتے ہیں
یہ معاشرے میں جتنی مخلوق، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ معاشرے میں نکلیں، جہاں مرد ہو، جہاں مخلوق ہو، جہاں جو مرد عورت مخلوق ہو، وہاں پہ خواتین کے لیے ریکمینڈ خدا نے متعلق کہیں تشییع جنازہ دیکھ لیجیے آپ. ہماری شریعت میں تشییع جنازہ میں جانا کوئی حرام نہیں ہے، نماز جماعت میں شرکت کرنا کوئی حرام نہیں ہے. تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے حرم میں جو نماز جماعت ہوتی ہے ساری خواتین ساتھ پڑھتی ہیں اور ثواب بھی خواتین کے نماز جماعت پڑھنے کا. لیکن خداوند متعال نے ان کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا کہ خود سے آنا چاہیں اپنے حجاب کو محفوظ کر کے. اگر ان کے لیے پردے کا انتظام ہے، جدا انتظام ہے، ان کی عفت محفوظ ہے، ان کی عزت محفوظ ہے، تو یقیناً وہ نماز کے لیے حاضر ہوں. لیکن خداوند متعال نہیں چاہتا تھا کہ ایک عورت کو بھی میں حکم دوں نماز کے لیے اور اس کی عفت محفوظ نہ ہو. تو خدا نے کہا نماز سے بھی تم بری ذمہ ہو، گھر میں نماز پڑھ لو. خداوند متعال اگر جج نہیں بنا تو اس کی وجہ بھی خداوند متعال یہ کہ خدا نہیں چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں دنیا کے جو معاشرے کے پست ترین افراد، چور چکے اور زانی و بدکار افراد جج سے روبرو ہو کے کھڑے ہوتے. خدا نہیں چاہتا. عدالتوں میں مجرم آتے ہیں، عدالتوں میں نیک سیرت افراد نہیں آتے ہیں، مجرموں کو پیش کیا جاتا ہے. خدا نہیں چاہتا ہے کہ مجرموں سے خواتین مخاطب ہوں، چاہتا نہیں خداوند متعال. خدا نے وہاں محفوظ، حتیٰ کہ مرجع تقلید کے لیے نہیں لفظ ملتا ہے. مرجع تقلید جو خواتین کو، کوئی یہ نہیں کہ خواتین پر ظلم کیا جا رہا ہے، نہیں، مرجع تقلید مرجع ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا سوال کر سکتا ہے، کسی بھی وقت اس سے سوال کیا جا سکتا ہے. خدا نہیں چاہتا ہے کہ کوئی مرد آ کے کسی خاتون سے سوال کرے اور مرد جو ہے مرد آ کے کسی خاتون سے رابطہ کرے، نامحرم آئے اور خاتون سے رابطہ کرے. خدا نہیں چاہتا. کہتا ہے ٹھیک ہے کام میرا دین چلے گا، میں مردوں کے ذریعے چلا لوں گا، لیکن اس دین چلانے کے لیے میں عورت کی عفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سودا نہیں کر سکتا، اس کی عزت کا سودا نہیں. عورت کی عزت کو خدا نے بچانے لیے کہا کہ صحیح ایک وقت ہوگا دین جو چلے گا وہ مرد جائیں مردوں سے پوچھ لیں، عورتیں جائیں وہ جا کے مرد سے پوچھ لیں، وہ مرجع تقلید بن جائے. لیکن میں اجازت نہیں دیتا کہ ایک عورت ایسی مرجع تقلید بنے کہ کوئی مرد اس سے کوئی سوال کرے، عورت کو بھی جواب دینے میں حیا آ رہی ہو، مرد کو بھی سوال کرنے میں حیا آ رہی ہو، کیونکہ خدا نے تعالیٰ حیا کو رکھنا چاہے. صلوات پڑھیں محمد والے. لہٰذا محترم جناب سیدہ کی سیرت کو کسی حوالے سے بھی دیکھا جائے، ان کی بہت سی زندگی کے پہلو ہیں، تربیت کے پہلو ہیں، ان کی ماں کے ہونے کے پہلو ہیں، بیٹی کے ہونے کا پہلو ہے، سیاسی پہلو ہے، عبادتی پہلو، جس عنوان سے بھی دیکھا جائے وہ ایک کمپلیٹ نمونہ عمل ہے ہمارے لیے. بے شک اگر وہ کمپلیٹ نمونہ عمل ہیں تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو اس بات کی طرف راغب کرنا چاہیے کہ جو جناب سیدہ نے کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، ہم اس طرح سے زندگی، چاہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنے ہی سخت وقت گزارنا پڑے. جناب سیدہ نے سخت وقت تو گزارا، انسان جب حق کے راستے میں ہوتا ہے سخت وقت تو گزارنا پڑتا ہے، لیکن راستہ وہی عفت کا راستہ ہے، راستہ وہی عزت کا راستہ ہے جو جناب سیدہ نے اپنایا گیا. یقین اعزان محترم سیدہ کی مختصر سی عمر پہ ایک جملہ پڑھا کسی عالم دین نے، اور بہت عجیب جملہ کہ سنتے آپ بھی رہتے ہیں، ہم متوجہ نہیں ہوتے بعض وقت، کہ بی بی کہتی سبت علیہ مصاحب. کہا سبت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سبت کے معنی ہوتے ہیں ڈھائے جانا. تو لفظ ڈھائے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی دقت نہیں کرتے. اتنے مسائل ڈھائے گئے. دیکھیے کبھی ایک برتن ہو، ایک بالٹی ہو، ٹنکی، کہیں سے پانی گر رہا ہو، آہستہ آہستہ پانی گرایا جا رہا ہو، قطرہ قطرہ پانی گرایا، اس کے لفظ سبت استعمال نہیں ہوتا. سبت لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کے اوپر پوری بالٹی ایک دم ڈیل دی جائے، وہاں پہ سبت استعمال ہوتا ہے. فاطمہ کے اوپر آہستہ آہستہ غم نہیں توڑے گئے. فاطمہ میں پیغمبر اسلام کی جاتی سبت علیہ مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے. یعنی ایک ساتھ ایک دم اسی ہفتے میں، ایک ہی ہفتے میں ساری مصیبتیں آ گئی. جناب فاطمہ کا فتح غصب کیا اسی ہفتے میں، ایک ساتھ جہاں فتح غصب کیا گیا وہیں فاطمہ کی گواہی کو جھٹلایا گیا، وہیں فاطمہ کو بڑے دربار میں جھٹلایا گیا، وہیں فاطمہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، وہیں فاطمہ کا بچہ صدق ہو گیا، وہیں فاطمہ کے شوہر کو اسیر کیا گیا، وہیں فاطمہ کو گلی گلی میں نکل کے جانا پڑا، وہیں فاطمہ کا سانس لینا مشکل ہو گیا. ایک مصیبت تھی جو باپ دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. ارے رونے کے لیے ایک درخت لگا تو اس درخت کو بھی کاٹ دیا گیا، گھر میں رونے کی اجازت نہیں دی گئی. یعنی ایک بی بی پر اتنے مسائل ٹوٹ جائے تو پھر حق بنتا ہے وہ کہ سبت علیہ مصائب، میرے اوپر اتنے سارے مسائل ڈھا دیے گئے. آپ ایسے مسائل ڈھائے. میں نے کل عرض کیا تھا آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی 18 سال کی خاتون ہو اور ہاتھ میں عصا لے کر چلتی ہو، تاریخ
آنکھ میں یہ بیوی نظر آتی ہے جو 18 برس کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بیوی اور جناب حفصہ کے درمیانی معاہدہ تھا، یہ معاہدہ تھا کہ ایک دن تم کام کرو گی اور بہن حفصہ ایک دن تم کام کرو گی۔ جناب حفصہ کو کنیز نہیں سمجھتی تھی، اپنے بچوں سے ماں کہلواتی تھی، امام حسین ماں حفصہ کہتے تھے، جناب زینب کبریٰ ماں حفصہ کہتی تھی۔ اپنی کنیز کو بھی کنیز بنا کے نہیں رکھا تھا، اپنی بہن بنا کے رکھا تھا، بچوں سے بھی ماں کہلواتی تھی، اور احترام کے لیے کہا تھا ٹھیک ہے حفصہ ایک دن تم کام کرنا، ایک دن میں کام کیا کروں گی، اور دونوں اسی طرح سے ہوتا تھا۔ ایک دن جناب سیدہ کام کرتی تھی، ایک دن جناب حفصہ کام کرتی تھی، لیکن جب دین جماعت ثانی آتی ہے، آخری دن جب آتا ہے تو جناب سیدہ کا وہ دن نہیں تھا، اس دن جناب حفصہ کا دن تھا۔ لیکن ایک مرتبہ حفصہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی حفصہ آج مجھے سب کام کر لینے دو، آج سارے کام میں اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی ہوں۔ روایتوں میں تو اتنا ہی جلنا ملتا ہے کہ فاطمہ نے یہ خواہش کی کہ آج میں کھانا میں بناؤں گی، آج میں گھر کو صاف کروں گی، آج میں لباس دھوؤں گی۔ میں بتاؤں کیوں جناب فاطمہ نے کہا، اس لیے کہ ہر ماں کو بڑا سکون ملتا ہے، اپنے بچوں کا لباس دھونے میں سکون ملتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانے میں سکون ملتا ہے، اپنے بچوں کے لیے صفائی کرنے میں بڑا سکون ملتا ہے۔ فاطمہ اتنی مظلومہ تھی کہ حفصہ بس ہم تو تم بچوں کو دیکھنا، آج یہ آخری دن ہے، میں اپنے ہاتھوں سے بچوں کے کپڑے دھولوں، میں آج آخری کھانا اپنے بچوں کے لیے بنا دوں، میں آخری مرتبہ اپنے بچوں کا گھر صاف کر دوں۔ آج سارے کام فاطمہ کرے گی۔ جناب فاطمہ نے سارے کام کیے، سب کام کرنے کے بعد جناب اسماء سے کہتی ہے، جناب حفصہ سے کہتی ہے کہ اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھنا فاطمہ اس دنیا میں ہے، اور تسبیح کی آواز ختم ہو جائے تو سمجھ جانا فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ علی کو بلا لینا، بچوں کو بتا دینا۔ عزیزوں بس ایسے ہی ہوا، کچھ دیر تو تسبیح کی آواز آتی رہی، تسبیح کی آواز آنا ختم ہوئی، جناب اسماء اندر جاتی ہے، جناب حفصہ اندر جاتی ہے، دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، حسنین کی ماں اس دنیا سے جا چکی، علی کی زوجہ اس دنیا سے جا چکی، کائنات کی بطول اس دنیا سے جا چکی۔ ایک مرتبہ چادر ڈال کے باہر آتی ہے، دروازے میں تک الباب ہوتا ہے، حسنین آ جاتے ہیں، آگے پوچھتے ہیں اماں حفصہ ہماری ماں کہاں ہے؟ جناب حفصہ کہتی ہے بیٹا پہلے کھانا کھا لو، پھر ماں سے حجرے میں مل لینا، پہلے کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ کھانے کو دیکھا، ایک مرتبہ حفصہ کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر امام مجتبیٰ کہتے ہیں اماں حفصہ کیا کبھی ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہے؟ اتنے کم سن بچے تھے، کیوں اتنی عمریں تھی بغیر ماں کے کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جناب حفصہ نے سر جھکا کے کہا بیٹا اب بغیر ماں کے کھانا ہوگا۔ دروازے کا اشارہ کیا، حسنین دوڑتے ہوئے گئے، جا کر دیکھا ماں دنیا سے جا چکی ہے، اپنے سر اپنے امامے سب سے اتار دیے، جا کے ماں جناب زینب کہتی ہے بھیا مجتبیٰ، بھیا حسن ہماری ماں کو چھوڑ کے جا چکی ہے، بابا موجود نہیں ہے، جا کے جلدی سے بابا کو لے آؤ۔ ہر بیٹی کو باپ سے وصیت ہوتی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے امام مجتبیٰ دوڑتے مسجد کی طرف اور جاتے امیر المومنین کو کہتے بابا دنیا سے ہماری ماں رخصت ہو گئی، بابا ہم بن ماں کے ہو گئے۔ امیر المومنین سے برداشت نہ ہوا، وہ خیبر شکن، وہ شیر خدا، وہ اسد اللہ، جیسے ہی سنانا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اپنی کمر کو تھام لیا، یا فاطمہ یا محمدہ، اے فاطمہ مجھے اکیلا کر گئی، رخ کیا اپنے گھر کا۔ روایتوں ملتا ہے امیر المومنین اپنے گھر آتے ہوئے 3 مرتبہ راستے میں بیٹھ گئے اور کہا یا فاطمہ مجھے تنہا کر دیا، فاطمہ 4 بچوں کو چھوڑ کے گئی ہو، میری کمر کو توڑ دیا۔ جب تک فاطمہ زندہ تھی نا
کیوں علی کمر تھام تھام کے بیٹھے؟ جب تک فاطمہ زندہ تھی لوگ سلام نہیں کرتے تھے، لیکن علی پھر بھی کبھی کنویں میں جا کر گفتگو نہیں کرتے تھے، جو ہوتا تھا فاطمہ سے بیان کر دیتے تھے، دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ لیکن فاطمہ کے بعد علی کنویں میں جا کے گفتگو کرتے تھے، کوئی نہ تھا اس زمین پر، بچے چھوٹے تھے، کوئی برابر کا نہ تھا جو علی کے درد کو سمجھ سکتا۔ اور دوسری مصیبت سنیے، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن بھی لیا کہ 3 مرتبہ میرا مولا مسجد سے گھر کے راستے میں بیٹھتا ہے، تو یہ مسجد کہاں تھی، یہ گھر کہاں تھا، اس کا فاصلہ کتنا تھا؟ آپ سب جانتے ہیں علی کے گھر کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا، علی کو صرف صحن کراس کرنا تھا۔ عبور صحن میں علی نے 3 مرتبہ کمر کو تھام لیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ فاطمہ میری کمر توڑ دی، فاطمہ تمہیں تنہا کر دیا۔ گھر جاتے ہیں، بڑا گریہ کیا، فاطمہ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اسماء، فاطمہ نے کہا تھا رات کو کفن دینا، فاطمہ نے کہا تھا رات کو دفن کرنا، یہ بھی جناب فاطمہ کی حکمت تھی۔ اور کہا تھا دیکھو کسی کو خبر نہ ہو۔ کہا اسماء اے فضہ اب ذرا رات ہو لینے دو، رات کی تاریکی میں غسل دیں گے، رات کی تاریکی میں کفن دیں گے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں دفن کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ رات کی تاریکی میں غسل دینا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو ہم جب سمجھے جب علی نے غسل دینا شروع کیا، اس لیے وصیت میں فاطمہ جانتی تھی نا علی کی محبت کو، علی کی غیرت کو۔ ایک مرتبہ فاطمہ وصیت نے یہ بھی کہا علی مجھے رات کو غسل دیجئے گا، علی میرا کرتا نہ اتاریے گا، مجھے زیر لباس ہی غسل دے دیجئے گا۔ عزیزوں تو جب پتا چلا، جب امیر المومنین نے وصیت کی بیٹا رونا نہیں، بیٹا زینب رونا نہیں، کسی کو پتا نہ چل جائے کہ ہاں تمہاری ماں گزر چکی ہے، فاطمہ گزر چکی ہے۔ غسل کا اہتمام ہوا، اب جب غسل دینا شروع کیا اور پہلو فاطمہ پہ ہاتھ لگا، علی تڑپ کر رہ گئے، اس لیے کہ تیرا تھا، نظر تو نہیں آیا، علی کے ہاتھ میں محسوس کر لیا۔ ایک مرتبہ فضہ نے کہا مولا آپ تو بچوں کو کہہ رہے تھے، اتنی آواز میں رو رہے، میرے مولا تڑپ کر کہتا ہے فضہ فاطمہ نے نہیں بتایا، اگر فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ نے کیوں کہا تھا رات کی تاریکی میں غسل دینا، لباس کے اوپر سے غسل دینا۔ علی کے تو ہاتھوں نے صرف محسوس کیا تھا، علی کی چیخیں بلند ہو گئی۔ اگر علی دیکھ لیتے زخم فاطمہ کو، بس عزیزو اجرکم اللہ، فاطمہ کا جنازہ تیار ہوتا ہے، تابوت منگایا جاتا ہے۔ وہ فاطمہ جنہوں نے حبشہ کے خاص تابوت منگوایا کہ میرا جسد بھی ظاہر نہ ہو جائے، اس تابوت جو آج شب یہ تابوت ہوتا ہے، عربوں میں ایسے جنازہ نہیں اٹھتا تھا، یہ جناب فاطمہ نے متعارف کرایا اور اپنی خواتین کو بتایا دیکھو میں مرنے کے بعد بھی اپنے ڈیل ڈول کو دوسروں کے اوپر ظاہر نہیں کرنا چاہتی، جسم و جسمانیت کو میں مرنے کے بعد بھی تابوت میں جانا چاہتی ہوں۔ تو میری کنیزیں ہو، مجھ پر رونے والی ہو، میری محبت کرنے والی ہو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، حجاب کا اہتمام کرو۔ بس عزیزان محترم جنازہ جناب سیدہ تیار ہوتا ہے، جنازہ تیار ہو کے رکھا گیا، اور جیسے دنیا میں رواج ہے جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اہل خانہ سے کہا جاتا ہے آو آ کے آخری دیدار کر لو۔ سب سے مشکل وقت اہل خانہ پہ وہ ہوتا ہے جب آخری دیدار کیا جاتا ہے، ہر عزیز جو ہے بچھاڑے کھار کے مار کے رو رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عزت و نت ہے، یہاں پر معصوم بچے تھے۔ ایک مرتبہ علی نے آواز دی آؤ بچوں اپنی ماں کا دیدار کر لو، آؤ بچوں اپنی ماں کو دیکھ لو، پھر فاطمہ کا چہرہ نصیب نہ ہو، پھر ماں کو نہ دیکھ سکو گے۔ آپ سوچے بچوں نے کیسے دیدار کیا ہوگا۔ بچے آگے بڑھتے ہیں، جسد فاطمہ سے لپٹ جاتے ہیں، لیکن ایک بچہ ہے جو بڑے نازوں کا پلا تھا، نہ جانے کس ناز سے پالا تھا فاطمہ نے،
بیٹیاں کھڑے ہو کر کہتے بابا میں آگے نہیں جاؤں گا جب تک مجھے حسین کہہ کر نہ بلائے، جب تک ماں مجھے خود سے نہ بلا لے میں اپنی ماں پاس نہیں جاؤں گا، میں خود حافظ نہیں کروں گا۔ اللہ کو مشیت پسند آئی، حسین کی ادا پسند آ گئی، کہا حسین تو بڑا مظلوم ہے، تیرے ہر ناز کو میں اٹھا لوں گا۔ بندے کا پن ٹوٹے، ہاتھ برآمد ہوئے، حسین کو اشارہ کیا، اے میرے بچے آجا میری آغوش میں۔ ایک طرف سے حسین، دوسری طرف سے حسین، ایک طرف کلثوم، دوسری طرف سے نام، چاروں بچے ماں کے جنازے پر کوہرام برپا ہو گیا۔ عالم محشر میں، عالم ملکوت میں کوہرام تھا۔ ایک مرتبہ منادی نے ندا دی، اجرکم اللہ ندا دی، کہا اے علی بچوں کو ماں کے جنازے سے ہٹا دو، ملائکہ میں کوہرام برپا ہے، ملائکہ سے منظر دیکھا نہیں جاتا، حسین کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، حسن کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ میرے مولا آگے بڑھتے امام حسین کو، امام مجتبیٰ کو، اپنی بیٹیوں کو بڑے احترام سے، بڑے پیار سے جدا کر لیتے ہیں۔ کیسے جدا کیا ہوگا؟ ایک باپ نے ماں کے جنازے سے بوسہ دیا ہوگا، سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، میں کہوں گا مولا یہ مدینہ تھا نا، بڑے احترام سے ماں کے جنازے سے ہٹا لیا، ہاں قربان جائے اس بچی پر جو اپنے باپ کے جنازے سے لپٹی، کوئی تماچے مارتا، کوئی تاشیاں یہاں احترام نہ تھا، بچوں کو ہٹایا گیا، جنازہ تیار ہوا، رات کی ٹائم بس تمام کیا، رات کی تاریکی میں فاطمہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ ابھی جنازہ چل رہا تھا کہ ابھی بقی پہنچے نہ تھے کہ پیچھے سے آہٹ آتی ہے۔ ایک مرتبہ جنازہ روکا، کہا ہے بیٹا حسن جا کے دیکھو پیچھے کون آ رہا ہے۔ فاطمہ تو زہرا راضی نہیں ہے کہ کوئی ان کے جنازے میں شرکت کرے، جن کی اجازت تھی میں نے بلا لیا ہے، اب جو بھی آ رہا اسے واپس کر دو۔ ایک مرتبہ امام مجتبیٰ روتے ہوئے آتے کہ بابا میں واپس نہیں کر سکتا، میری ماں بہن زینب آ رہی ہے۔ ماں کے جنازے کے پیچھے علی تڑپ گئے، کہا نہیں بیٹا زینب، بیٹا حسن جاؤ، جا کر زینب کو واپس لے جاؤ، چاہے تمہیں گھر جانا پڑے، زینب سے کہو باہر نہ آئے، نہ جانے علی کو کیا درد تھا۔ میں کہوں گا مولا رات کی تاریکی تھی، زینب کی چادر کمپوز تھی، حجاب کامل میں تھی، باپ آگے تھا، بھائی ساتھ تھے، آپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ مولا سن 61 ہجری میں کوفے میں آ کے دیکھنا، یہی زینب تھی، نہ کجاوا ہے، نہ ہماری ہے، نہ چادر ہے، نہ مکنا ہے، بازار دربار ہے، بازار کوفہ ہے۔ کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟ اہتمام کیا۔ پہلا جنازے کو لے کے جاتے ہیں، جنازہ دفنانے کے لیے گئے۔ بس عزیزوں آخری جملے، ایک مشکل کا مرحلہ آ گیا۔ جو بھی ساتھ تھے یا تو وہ نامحرم تھے، اور جو محرم تھے وہ حسنین اتنے کم سن تھے کہ جنازے کو اتار نہیں سکتے تھے۔ مشکل کشا اس وقت مشکل میں پڑ گیا ہے، اور ایک مرتبہ جنازے کو دیکھ کر قبر کی گہرائی دیکھتے اور سوچتے اس کو میں کیسے اتاروں گا، فاطمہ کو کیسے اتاروں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ سے توسل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج یہ آخری مرحلہ ہے، میری مدد کیجئے۔ دو ہاتھ برآمد ہوئے، کل آؤ میری بیٹی کو دے دو۔ قبر میں علی نے اتارا اور پیغمبر اسلام نے وصول کیا۔ علی گریہ کرنے لگے، کہا یا رسول اللہ آج تک علی نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ یا رسول اللہ علی بہت شرمندہ ہے، جب علی کے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دیا تھا، فاطمہ جوان تھی، آج فاطمہ بوڑھی ہو چکی ہے۔ فاطمہ کو دیا تو سالم تھی، آج پسلیاں ٹوٹ چکی ہے۔ امیر المومنین دفناتے ہیں، بس آخری جملے واپس آتے ہیں، جب گھر پلٹتے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا دروازے کے پاس زینب کبریٰ کھڑی رو رہی ہے۔
گلے سے لگا کر کہا بیٹا مجھے معاف کرنا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تم اپنی ماں کے جنازے میں آتی، کچھ نامحرم ساتھ تھے، کہا بابا میں اس میں گریہ نہیں کر رہی، تو کہا بیٹا ادھر کیوں کری تھی؟ کہا بابا اس در و دیوار کو دیکھ رہی تھی، یہی در و دیوار تھا جس میں میری ماں بیچ میں آ گئی تھی، بابا مجھے ماں یاد آ رہی ہے۔ علی نے زینب کو گلے سے لگایا، بیٹا صبر کرو، اجرکم علی اللہ، ماتم حسین۔